سن علی المرتضیٰ کون ہیں؟ اقلیم ولایت کے تاجدار کو علی کہتے ہیں، اقلیم ولایت کے تاجدار کو علی کہتے ہیں، رسول اللہ کے سچے عاشق کو علی کہتے ہیں، صحابہ کے محبوب کو علی کہتے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی جو محفل کے اندر تشریف لائیں تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، جو میدان محشر سے گزرے تو اہل محشر کی گردنیں جھک جائیں، اس عالی مرتبت شہزادی خاتون جنت سیدتنا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین کے والد کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل محمدی کے بانی کا نام علی المرتضیٰ ہے، جو اگر صدقہ کریں تو قرآن ناطق بن جاتا ہے، جن کے رکوع و سجود پر قرآن شاہد بن جاتا ہے۔ ارے علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جن کو تہجد کی نماز کے لیے جگانے کے لیے خود رسول اللہ تشریف لایا کرتے ہیں، اگر وہ روٹھ جائیں تو رسول اللہ ان کو منانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اسی عالم میں وہ ابو تراب کا لقب بھی پاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ ہستی ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر گزرا ہے، جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے، جن کی شہادت اللہ کے گھر مسجد کے اندر ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اندر گزرا ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے اندر۔ یاد رکھیں، کیونکہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، ارے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اور ہر ایک یزیدی سے کہو سنیوں کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو سنیوں کھل کر جو علی کی شان کو نہیں مانتا، ہر ایک یزیدی سے کہو سنیوں کھل کر اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت کے اندر گزرا ہے، زندگی کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اور آج علی المرتضیٰ کے ماننے والا، ان کی محبت کا دم بھرنے والا، اگر وہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی کی ایک ایک سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، یہاں تک کہ دوران جنگ کا سماں ہو تو کہاں سوچنے کا موقع ملتا ہے، سامنے دشمن حملہ کر رہا ہو تو بندے کو سوچنے کا موقع ہوتا ہے، بندہ فوراً تلوار اٹھاتا ہے، اس کا سر قلم کر دیتا ہے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ میدان جنگ کے اندر ایک کافر کو واصل جہنم کرنے ہی لگے تھے، اس کا سر تن سے جدا ہی کرنے لگے تھے کہ اس غلیظ نے آپ کے چہرے انور پر تھوک ڈال دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فوراً اسے چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے وجہ دریافت کی، بھئی اس عالم میں، اس غصے کے عالم میں جب بندہ اپنے دشمن کی گردن کے اوپر تلوار رکھے ہوئے ہو اور وہاں پہ پیچھے ہٹ جائیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے میرا ہر عمل رضا الہی کے لیے ہوا کرتا ہے، میرا ہر عمل رضا الہی کے لیے ہے، جب تو نے یہ حرکت کی ہے تو میرا غصہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی عمل ایسا ہو جو رضا الہی کے بغیر ہو، لہٰذا میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اگر یہ عمل کروں گا تو فقط رضا الہی کے لیے کروں گا۔ اللہ اکبر، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کے ضمن میں اور محبت کی آڑ کے اندر، اہل بیت کی محبت کی آڑ کے اندر اگر کوئی صحابہ کی گستاخی کرے گا، اگر کوئی من گھڑت روایات بیان کرے گا تو ہم اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، صحابہ و اہل بیت کی محبت میں زندگی بسر کرنا توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ اہل سنت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔